محترم سامعین، شوال المعظم کا یہ پہلا جمعہ ہے اور جمعہ کا دن بڑی برکتوں والا ہے۔ شوال کا مہینہ بہت سی برکتیں اور بہت سی نسبتیں اس کو حاصل ہیں۔ اسلام کا دوسرا معرکہ غزوہ احد اسی مہینے میں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے جہاد کیا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے بیک وقت تلوار چلاتے تھے اور نعرہ یہ لگاتے تھے انا اسد اللہ و اسد الرسول، کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور رسول اللہ کا بھی شیر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا مثال بھی شوال میں ہے، چونکہ احد میں وہ شہید ہوئے تھے۔ اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت بھی شوال میں ہے، 10 شوال، اور اس مہینے کو اور بھی نسبتیں حاصل ہیں، لیکن آج ہم گفتگو کریں گے ابھی 2 روز کے بعد ایک دن آ رہا ہے، 1 مئی کو انٹرنیشنل لیبر ڈے، عالمی یوم مزدور۔ چونکہ معاشرے کے اندر لفظ مزدور رائج ہو چکا ہے تو اس لیے میں نے بھی مزدور کہا، ورنہ اس کی درست ادائیگی مزدور ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ جیسے پیشہ ور ہوتا ہے اسی طرح مزدور ہے، اور مزدوری جس کو ہم کہتے ہیں اس کو مزدوری کہتے ہیں، لیکن وہ ایک غلط العام ہو چکا مزدوری لفظ، تو اگر اس کو ٹھیک پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے دونوں چیزیں واضح کر دی کہ 1 مئی کو انٹرنیشنل لیبر ڈے، عالمی سطح پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں ستم ظریفی کہ جن کے نام سے یہ دن موسوم ہے، اس دن سب چھٹی کرتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہو، یہ قسمت کی ستم ظریفی ہے نا۔ یا یوں کہیں وہ مزدور جو سب کے گھر بناتا ہے، اسے اپنا گھر نصیب نہیں ہوتا، اسے کئی ایسے ہیں جنہیں 4 دیواری بھی نصیب نہیں ہے، کئی ایسے ہیں جنہیں ایک کپڑے کا پردہ تک نہیں نصیب، وہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید آج کوئی بندہ آئے ہم سے کام کرانے کے لیے، آج کوئی آئے، کوئی آ جائے۔ کچھ بہروپیے بھی ہوتے ہیں، بہروپیے کا مطلب کچھ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، حلیہ انہوں نے مزدوروں والا اپنایا ہوتا ہے کہ چھینی ہتھوڑا پکڑا ہوگا یا کئی بیلچا پکڑا ہوگا اور وہ شام کو آ کے کہیں گے جی آج دیہڑی نہیں لگی، کچھ دے دیں۔ تو ان میں بہت سے بہروپیے ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا اتفاق ہوا ہے بائی چانس ان کو یہ کہا کہ آپ کی دیہڑی نہیں لگی، کام ہے، آؤ کام کرو اور پیسے لو، وہ کہتے نہیں جی ہمارے پیٹ میں درد ہے تو ہاتھ میں درد ہے، کام نہیں ہم سے ہو سکتا، ویسے جو 150 دینا دے دیں، کام نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہروپی ہیں۔ تو جو کوئی خاص لبادہ اوڑھ کے گناہ کرتا ہے اسے ڈبل گناہ ملتا ہے، ایک تو گناہ کا جو وبال اس کے ذمہ آئے گا، جرم کا گناہ ہوگا، اور دوسرا دھوکہ دینے کا، چونکہ وہ بیک وقت جرم بھی کر رہا ہے اور وہ دھوکہ بھی دے رہا ہے۔ تو کسب حلال کے حوالے سے، حلال کمانے کے حوالے سے، کیونکہ ہم معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مستری کا ہیلپر ہوتا ہے وہی مزدور ہوتا ہے، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک مکان بناتے ہوئے مستری کو اینٹیں پکڑاتا ہے یا مسالہ بناتا ہے، یا اپنی زبان میں ہم کہیں وہ اینٹیں توڑتا ہے، روڑی کٹتا ہے جڑا، بس وہی مزدور ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مزدور کا مطلب ہے جی محنت کرنے والا۔ کیا مطلب ہے جی؟ محنت کرنے والا، چاہے وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے محنت کر رہا ہے وہ مزدور کہلائے گا، اگر وہ محنت کر رہا ہے، کیونکہ اے سی والے کمرے میں جو بیٹھا ہے وہ کوئی ایسے نہیں بیٹھ گیا، وہ محنت کر کے وہاں پہنچا ہے اور بیٹھا ہے۔
بے شک اس نے پانی کا گلاس بھی نہ اٹھانا ہو، سارا دن صرف فونز کرنے ہو، سننے ہو، اس نے مشقت نہ بھی کرنی ہو، محنت اور مشقت میں فرق ہوتا ہے نا، لیکن اگر وہ بیٹھ کے وہ محنت کر رہا ہے تو وہ بھی کسب معاش میں حلال کی اگر محنت کر رہا ہے تو اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا جن کی دین اسلام فضیلت بیان کرتا ہے کہ حلال کمانے والوں کی فضیلت کیا ہے۔ پتہ کیا فضیلت ہے جی؟ حلال کمانے والا وہ ہے، حلال کمانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا حبیب ہے جو حلال کماتا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ اللہ کا حبیب۔ اب درجے ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق، کسی مزدور کی ہو سکتا ہے 400 دیہڑی، کسی کی ہو سکتا ہے 4000 دیہڑی ہو، یہ ان کی ذہنی صلاحیتوں اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قدر نہیں کرتے مطلب کیا؟ کسی کے والد صاحب کو اللہ نے بڑا عروج دکھایا اور اولاد کو بنا ہوا کاروبار مل گیا، اب اگر تو وہ آئیں گے محنت کریں گے تو مزید ترقی کریں، لیکن اگر وہ محنت کی بجائے بس بیٹھے رہے اور یہ سوچیں کہ جناب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو وہ کتنا کو کھا سکتے ہیں یا کتنا کو عرصہ چلا سکتے ہیں اسے؟ الخیر وہ 7 نسلیں بھی کھاتی رہے، لیکن محنت نہ کرنے کی وجہ سے انہیں بے برکتی اور نحوست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برکت بہت بڑی نعمت اللہ ہے، کیا جی؟ برکت۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ روٹی اس کا پیٹ بھرتی ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چاولوں سے پیٹ بھرا جاتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ پیٹ برکت سے بھرتا ہے، کس سے؟ کبھی دیکھ لیں، ایک روٹی کھا کے آدمی سیر ہو جاتا ہے، کبھی 3 کھا کے بھی سیر نہیں ہوتا۔ کمال روٹی کا نہیں ہے، کمال کس کا ہے جی؟ برکت کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں 2 لوگوں کا ٹفن ہو، 2 آدمیوں کا کھانا تیار ہو، اور اگر تیسرا آ کے بیٹھ جائے تو تینوں کا پیٹ بھر جائے۔ کھانا کن کا تیار ہے جی؟ عقل کہتی ہے 2 ہی کھا سکتے ہیں اور ان کا گزارا ہوگا، لیکن حضور فرما رہے ہیں اگر وہ تیسرے کو ساتھ بٹھا لیں تو تینوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ بھرتا ہے برکت سے۔ کس سے بھرتا ہے جی؟ برکت سے۔ اجتماعیت جو ہوتی ہے نا، جب چند لوگ مل کے کھاتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتی ہے جی؟ برکت۔ جس دسترخوان پہ لوگ زیادہ ہوں گے اس پہ سب سے زیادہ برکت نازل ہوگی، اور حکم یہ دیا دین نے کہ دسترخوان سے جب آپ کھا رہے ہیں یا اپنے برتن سے کھا رہے ہیں تو آپ درمیان میں نوالا نہ لگائیں، درمیان سے نہ کھائیں، سائڈوں سے کھانا شروع کریں۔ کہاں سے؟ سائڈوں سے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس لیے کہ برکت جو ہے وہ درمیان میں نازل ہوتی ہے، کہ جب تک درمیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو انگلش میں کہتے ہیں سینٹر، مرکز۔ تو برکت کہاں نازل ہوتی ہے جی؟ مرکز میں۔ اور مرکز کیا ہوتا ہے؟ جہاں اجتماع ہوتا ہے، جہاں ہر چیز کیا ہوتی ہے جی؟ جمع ہوتے ہیں۔ تو مرکز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی طرح کا کچھ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار، کہ شجر سے جو ٹہنی جڑی رہے گی بہار کی امید اسی کو ہے، اور جو ٹوٹ گئی نا اس کے لیے ہر موسم خزاں ہی ہے، اب اس کے لیے بہار نہیں آئے گی۔ تو انسان کھانا کھائے۔ اچھا، اگر کھانے کی مختلف ڈشیں ہوں، مثال کے طور پہ ایک پلیٹ میں 5 قسم کے کھانے ڈلے ہیں اور درمیان میں کھانے کی نئی قسم ہے، جس درمیان میں چٹنی ڈالی ہوئی ہے کسی نے، تو وہ درمیان سے ہی کھائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ درمیان میں جو چٹنی کا ایریا ہے نا اس کے وہ کنارے سے کھائے، جو اس کا اسپیسیفک پورشن ہے اس کے وہ کنارے سے کھائے، تاکہ ہر چیز کے سینٹر میں کیا نازل ہوتی رہے؟ برکت نازل ہوتی رہے۔ کیا نازل ہوتی رہے جی؟ برکت نازل ہوتی رہے۔ اچھا جی، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہر وہ آدمی جو محنت کرتا ہے وہ ان خوشخبریوں کا مستحق ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حلال کمانے والے کے بارے میں دی۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی محنت کرے اور اپنے ہاتھ سے کام کرے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے محنت کا مطلب کیا کہ وہ محنت کے ساتھ مشقت بھی کرے
اور پھر وہ نوالا کھائے، اس سے بہتر کھانا کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر کھانا کوئی نہیں ہے۔ جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جناب یہ عرس کا لنگر ہے، یہ دربار سے آیا، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ فضیلت ہوتی ہے نسبت کی وجہ سے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت ہے اس کھانے کی ہے جو بندہ محنت کر کے کماتا ہے۔ یہ فضیلت کنفرم ہے۔ کیوں کنفرم ہے؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کے لفظ آپ فرما رہے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، کہ آدمی جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے اس سے بہتر کھانا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہاتھ سے کمانے کا معنی وہی بڑا وسیع ہے، یہاں تو وہ اپنے ہاتھوں سے وزن اٹھا کے سر پہ رکھتا ہے، یا وہ اپنے ہاتھوں سے قلم چلاتا ہے ایسی، یا وہ اپنے ہاتھوں سے ٹیلی فون، اب موجودہ دور سمجھ لے نا، وہ اپنی انگلی گھماتا ہے اور وہ سکرول کرتا ہے اور وہ چیزیں دیکھتا ہے، آن لائن کام کرتا ہے یا جیسے بھی کام کرتا ہے، ہاتھ تو بہرحال وہ استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بشک بند کمرے میں بیٹھا کام کر رہا ہے، لیکن وہ محنت کر رہا ہے حلال کے لیے، تو اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ حلال کما رہا ہے۔ سب سے بہتر کام کیا ہے جی؟ حلال کمانا۔ اللہ اکبر۔ قرآن بیان کرتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ جزی نیز تمہارے مال اور اولاد ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ مال بھی آزمائش ہے اور فتنہ بھی، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور چھین کے بھی آزماتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جس کو دیا ہے نا، اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یار دعا کریں آج کل بڑی آزمائش میں ہوں۔ کیوں بھائی؟ حالات اچھے نہیں، حالات اچھے ہیں پھر بھی آزمائش میں ہوں۔ حالات اچھے نہیں ہیں میرے، میں پھر بھی آزمائش میں ہوں، اور حالات اچھے ہیں تو میں پھر بھی آزمائش میں ہوں، اور سب سے بڑی آزمائش حالات اچھے ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حالات اچھے ہیں تو اب آزمائش زیادہ ہے، کیونکہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو تو رب یاد آئے گا اور وہ دعائیں کرے گا، اور جس کے پاس سب کچھ ہے یہ معاملہ بڑا مشکل ہے کہ اب وہ اس مال میں سے کتنا رب کی راہ میں دیتا ہے اور کتنا اس کو جائز طریقے سے۔ دیکھیں صدقہ خیرات بھی دوسرے نمبر پہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ سب دوسرے نمبر پہ، کیونکہ زکوٰۃ سال کے بعد 100 میں سے 2.5 40واں حصہ 2.5%، یہ 2.5% ہے زکوٰۃ، وہ بھی سال کے بعد۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ جو 97.5 ہے اس کا کیا ہے؟ زکوٰۃ تو سال کے بعد ہے نا، 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے پر، یہ جو 97.5 روپے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ پہلے ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ انسان انہیں زکوٰۃ تو ٹھیک ہے نا، بندہ پوچھتا ہے، کسی کو پوچھ لے گا حضرت صاحب میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بتائیں کن کو دے سکتا ہوں، فلاں کو دے سکتا ہوں کہ نہیں، انسان پوچھتا ہے۔ 2.5% کے بارے اتنی فکر ہے تو 97.5% کے بارے فکر کیوں نہیں؟ تو انسان وہ بھی تو پوچھے نا کہ میں کہاں خرچ کروں، کہاں خرچ کرے؟ اپنے اہل و عیال پہ، اپنے والدین پہ، اپنی بیوی بچوں پہ، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ بھی اس کا پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ رب العزت بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے یہ نہ پوچھے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آج تو بندہ کہہ دیتا ہے جی میری مرضی میں جو مرضی کروں، مال رب کا ہے تو مرضی بھی رب کی چلے گی، تو کہاں سے کمایا یہ بھی بتانا پڑے گا، اور کہاں خرچ کیا یہ بھی۔ اور یاد رکھیں ایک آدمی کو 200% یقین ہونا کہ اس نے ایک ذرہ بھی نہ حرام کمایا ہے اور ایک ذرہ بھی غلط خرچ نہیں کیا، اسے 200% بھی یقین ہونا، اور رب اس سے پوچھ لے تو وہ حساب نہیں دے سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس سے رب نے پوچھ لیا نا وہ پھر حساب پھر کیا ہوگا؟ احادیث پڑھ کے دیکھیں، صرف رب کا فضل ہوگا، تو رب سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ رب سے کیا مانگنا چاہیے؟ فضل۔ فضل والوں کو ملتا ہے، جو فضل کرنے کی امید رکھتے ہیں انہیں رب فضل عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیں، اللہ فرماتا ہے
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جہاں پر یہ نمازوں کی حفاظت کا ذکر ہوا نا اور صلاۃ الوسطی پہ زور دیا گیا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کچھ کہتے ہیں فجر کی نماز ہے، اور کچھ نے تو کہا ہر نماز نماز وسطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وسطی کا مطلب ہوتا ہے جس سے پہلے بھی اور بعد میں، اور ہر نماز سے پہلے بھی کوئی نماز ہے اور اس کے بعد بھی کوئی نماز ہے، تو یہ مختلف تفسیریں ہیں اس کی۔ اور یہیں پہ اللہ آگے فرماتا ہے کہ لا تنسوا الفضل بینکم، کہ فضل نہیں بھولنا آپس میں۔ کیا نہیں بھولنا؟ فضل۔ فضل کا مطلب ہے ٹپ دینا ہر معاملے میں، ضروری نہیں کھانا کھا کے ٹپ دینا، ہر معاملے میں کچھ بھی دیں تو اضافی دیں۔ اور کیوں؟ جب آپ اوپر والا ہاتھ رکھیں گے نا تو رب تبارک و تعالی بندے کے لیے اوپر والا ہاتھ کا معاملہ فرمائے گا۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو انسان صرف خرچ کرنا صرف یہ نہ دیکھے کہ جناب جو ارننگ ہوتی ہے اس میں حلال حرام ہوتا ہے، خرچ کرنے میں بھی حلال حرام ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، خرچ کرنے میں بھی حلال اور حرام ہوتا ہے۔ ہمیں 2.5% کی فکر کے ساتھ ساتھ 97.5% کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس کو کیا کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ کیا مطلب؟ میرا مکان، میری گاڑی، میرا بینک بیلنس، میرے اثاثے۔ ابن آدم یہ کہتا ہے بھی یہ میرا ہے، فلانا پلاٹ میرا، فلانا فارم ہاؤس میرا، فلانی گاڑی میری۔ حضور فرما رہے ہیں اس کا تو کچھ نہیں ہے، یہ اس کا تو وہی ہے جو کھا کر اس نے ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے کر ذخیرہ کر لیا، اور جو اس کے پاس موجود ہے اور یہ تو وارثوں کا مال ہے۔ یہ کس کا ہے جی؟ وارثوں کا۔ آدمی کا تو وہی ہے جو خرچ کر دیا اس نے، ہاں بھی واقعی اس کا تھا۔ جو جیب میں لے کے پھرتا ہوں، جو گھر میں ہے، جو بینک میں ہے، یہ میرا تو نہیں ہے، یہ کس کا ہے جی؟ وارثوں کا۔ کما کون رہا ہے اور حق کسی کا ہے۔ انسان صرف اسی بات کو سمجھ لے نا، انسان بڑا مان کرتا ہے اپنی چیزوں پہ، چیزوں کی وجہ سے انسان رشتے توڑ دیتا ہے، تعلقات توڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں، یہ سامان، یہ پیسے اس کے کام نہیں آئیں گے۔ تو انسان صرف اپنے سوچنے کا زاویہ جو ہے نا وہ ٹھیک کر لے تو اس کے بڑے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، بہت سی چیزیں اس کی جو ہیں حل ہو جائیں گی۔ تو مال اور اولاد ویسے ہی فتنہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے آدمی کو آزماتا ہے۔ جس کو اولاد دی ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جس کو نہیں دی اس کی بھی آزمائش ہے۔ جس کو رب نے مال دیا اس کی بھی آزمائش ہے، جس کو نہیں دیا اس کی بھی آزمائش۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کی حکومت، اور دکھائیں آج کوئی ایسا حاکم کہ پرندے جس کی بات مانتے ہوں، کوئی ایسا حاکم دکھائیں سمندر کی مچھلیاں جس کا حکم مانتی ہوں، کوئی ایسا حاکم بتائیں جو ہوا کو حکم دے تو رک جائے اور حکم دے تو چل پڑے۔ بھی جنات جن کے تابع ہیں، کہ تخت جن کے ہواؤں میں اڑتے ہیں، اتنی حکومت۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ ہاں یہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ یہ اکثر گھروں پہ بھی لوگوں نے آیت لگائی ہوتی ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کی آیت کہ یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ یہ رب نے فضل اسی لیے مجھ پر کیا کہ وہ آزمائے مجھے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ وہ جتنا زیادہ اس نے دیا ہے تو آزمائش اتنی زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی سورہ جمعہ کی آیت ہے، کہ جب تم نماز ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ اللہ کا فضل۔ تو اللہ کے فضل سے مراد مفسرین جو ہیں وہ رزق لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں جی؟ قرآن میں یہ فضل سے مراد بھی رزق لیا گیا اور خیر سے مراد بھی رزق ہے۔ یہ رزق کا مطلب مال ہے، ویسے تو ہر نعمت رزق ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ عادیات میں اللہ فرماتا ہے
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ آدمی مال کی محبت پر بہت پکا ہے، بندہ جو ہے وہ مال کی محبت پر بہت پکا. یہاں پر خیر کا مطلب مال ہے. اسی طرح سورہ حامیم السجدہ میں اللہ فرماتا ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر کہ مال مانگتے ہوئے انسان تھکتا ہی نہیں. انسان جو ہے وہ مال طلب کرتے ہوئے تھکتا. آج دیکھ لینا ایک آدمی کا کاروبار اربوں میں ہو گیا، اس نے پلازا خرید لیا، وہ کہے گا دوسرا بھی خریدوں گا، وہ کہے گا تیسرا بھی، ایک برانچ، دوسری برانچ، تیسری برانچ، وہ پھر نیشنل لیول پہ لائے گا، پھر اسے انٹرنیشنل کرے گا. اور ہونا بھی چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ کاروبار بڑھانا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ہم دعا بھی تو یہی کرتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میں دنیا کی بھلائیاں دے اور آخرت کی بھلائیاں دے. بہت اچھا معاملہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار کو بڑھائے، لیکن وہ نیت اس سے اچھی نیتیں کرے نا کہ میں اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں اس سے غرباء کی مدد کروں گا، اللہ مجھے اور زیادہ دے گا تو میں اور زیادہ لوگوں کی مدد کروں گا. نیت اچھی کرے تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ایک خوشی کا سما ہوں گی. تو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ایک دن ہے انٹرنیشنل لیبر ڈے، تو اس کو ہم اسلامی اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ، لیبر کا مطلب صرف جو اینٹیں اٹھا رہا ہے یا بجری اٹھا رہا ہے وہ مزدور مراد نہیں ہے. اس کا مطلب ہر وہ آدمی ہے جو حق حلال کی کماتا ہے، جو محنت کرتا ہے، یا جو محنت اور مشقت بھی کرتا ہے. یہ میں نے شروع میں اس دونوں لفظوں میں فرق کر دیا کہ محنت کرنا اور محنت اور مشقت کرنے میں کیا فرق ہے. ایک آدمی ہوتا ہے وہ مشقت کرتا ہے، اللہ اس کی ترقی کر دیتا ہے کہ وہ مشقت والے مرحلے سے نکل جاتا ہے، وہ سپروائزر بن جاتا ہے، وہ اس سے اوپر والا درجہ وہ بن جاتا ہے. آہستہ آہستہ اللہ اسے یہ توفیق دیتا ہے، وہ کاروبار اپنا شروع کر لیتا ہے. تو گزرتے سارے مشقت والے مرحلے سے ہی ہیں. لیکن جو بھی محنت کرے، چاہے وہ بند کمرے میں بیٹھ کر اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں لیتا ہوا محنت کر رہا ہے، تو حلال اگر وہ کما رہا ہے تو وہ ان تمام خوشخبریوں کا مستحق ہے وہ آدمی کہ جو حضور فرما رہے ہیں کہ حلال کمانے والا جو ہے وہ کس مقام اور کس شان میں ہوگا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں کچھ باتیں عرض کروں گا جن کے ذریعے ہم حلال اپنی کمائی کو حلال بنا سکتے ہیں، یا جن کے ذریعے ہماری کمائی جو ہے وہ حلال ہوگی اور باعث برکت ہوگی، اور جن کے ذریعے ہمارا خریدنا، ہمارا بیچنا اور ہمارا حتیٰ کہ قرض دینا اور قرض واپس لینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب جنت کے دروازے پہ لکھا یہ دیکھا کہ صدقے کا ثواب، مثال دے رہا ہوں، اب ایگزیکٹ وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے، صدقے کا ثواب 1 گنا اور قرض کا ثواب اتنے گنا، وہ 10 ہے یا 70 ہے، کہ اتنا، یعنی کہ صدقے سے زیادہ ثواب قرض دینے کا. حالانکہ قرضہ تو واپس ملے گا. اب دیکھیں نا، قرضے میں دنیا میں بھی مال واپس مل جائے گا اور آخرت میں ثواب بھی ملے گا. صدقے سے زیادہ ثواب کس کا ہے جی؟ قرضے کا. کیوں؟ کیونکہ بھکاری تو آدمی کو ضرورت نہ بھی ہو تو وہ مانگ لے گا، اور بندہ قرضہ تب ہی مانگے گا جب وہ ضرورت میں ہوگا. اور زیادہ ثواب کیوں ہے؟ اس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے. اور قرض دے آدمی تو قرض حسنہ دے. قرض حسنہ کا مطلب ہے اگر واقعی وہ ادا نہیں کر پا رہا تو اس کو مہلت دے، اور اگر آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تو وہ اس کی قسطیں کر دے. اسے کہ یار آپ 1,00,000 روپے لے لو مجھ سے، آپ 1,00,000 نہیں دے سکتے تو 2-2 ہزار 5-5 ہزار مہینہ کر کے نا مجھے دیتے رہنا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آدمی تو ہو سکتا ہے ایک لمحے میں سوچے کہ جناب میرا 1,00,000 ٹوٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا. ضائع نہیں ہوگا، بڑے بڑے بھی تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا، تو یہ آخرت کے اندر بڑا یہ اس کی ویلیو ہو جائے گی، اور وہاں کی جو اللہ رب العزت کے انعامات ہیں وہ بہت زیادہ ملیں گے. اچھا، حدیث ملاحظہ فرمائیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء. اچھا، یہ حدیث ہمارے بہت سے کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا خاص بندہ وہی ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور زبان پہ اللہ اللہ جاری ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے خاص قسم کا گیٹ اپ اپنایا ہو اور وہ جناب مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، مصلی اس کے ہاتھ میں ہے،
وہ نہ ملتا ہے نہ جلتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا. ویسے ایک آپس کی بات ہے، اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ کہے نا یار وہ تو ملتا ہی نہیں کسی نے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیکی والی بات ہے نہیں. نام ملنا گناہ ہے. کیوں نہیں ملتا بھائی؟ دین معاشرت کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیتا ہے، مسکرانے کا حکم دیتا ہے، خیر خواہی کا حکم دیتا ہے. اگر وہ کسی سے نہیں ملتا وہ تو بہت سی نیکیوں سے محروم ہے، اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہ کوئی فخر والی بات ہے نہیں ہے جناب. وہ گوشہ نشین رہتے ہیں. ہاں ایک آدمی اس لیے گوشہ نشین ہوا کہ یار یہاں اگر باہر جاؤں گا تو ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، وہ ایک امر آخر ہے، یہ ایک معاملہ الگ ہے. لیکن یہ کہنا کہ جناب میں ملتا ہی نہیں کسی سے، تو یہاں تو دو وجہ ہوں گے نا. ایک تو وجہ ہو سکتی ہے تکبر کہ جناب کوئی اس قابل ہی نہیں میں ملوں کسی سے، یا دوسری وجہ وہی کہ وہ سمجھتا ہوگا کہ تنہا رہنا یہ کوئی اچھا کام ہے، یہ کوئی نیکی ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں. تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ کے محبوب بندے کون ہیں. محبوب پتہ کون ہوتا ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے. اور کون کرتا ہے محبت؟ اللہ. کون کرتا ہے محبت؟ اللہ. کس بندے سے محبت کرتا ہے؟ 3 لوگوں کا ذکر آیا ہے حدیث میں. کتنے جی؟ 3 لوگ. کتنے لوگ جی؟ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بالکل ایسا آدمی ہو جس نے ایسے کپڑے پہنے ہوں جو بالکل عام سے سادہ سا لباس پہنا ہو، لیکن وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو. وہ کیا ہو جی؟ اللہ کا. اور اللہ اپنے محبوبوں کی بات نہیں ٹالتا. اگر یہ 3 بندے آپ کو نظر آ جائیں تو ان سے بھی دعا کرائیں، ان سے بھی دعا. ہو سکتا ہے جو ایک اسلامی حلیے میں بندہ نظر آ رہا ہے اس کا وہ مقام اور مرتبہ نہ ہو جو ان 3 بندوں کا مقام اور مرتبہ ہو. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان اللہ یحب سمح البیع. اللہ محبوب رکھتا ہے اس آدمی کو جو بیچتے ہوئے نرمی اختیار کرے. جو کیا کرے جی؟ بیچتے ہوئے، یعنی کوئی تاجر ہوگا کوئی بھی چیز بیچ رہا ہے. اچھا کوئی تاجر باقاعدہ پروفیشنل جو تاجر نہیں ہے نا، تو خرید اور فروخت تو ہر بندہ کرتا ہے. کوئی گھر میں عام آدمی بھی ہے نا، خریدنا تو سب نے ہے، لیکن ہر آدمی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ بیچتا بھی ہے. یار وہ کچھ نہیں دے گا تو کباڑیے کو بوتلیں تو دے گا نا، چھان برا تو بیچے گا نا، OLX پہ کچھ لگا دے گا یا کسی اور آن لائن سائٹ پہ کچھ اپلوڈ کر دے گا. ہر آدمی خریدار بھی ہے اور وہ بیچنے والا بھی ہے، بائے بھی ہے اور مشترے بھی. اور یہ کوئی عام فضیلت بیان نہیں ہو رہی، یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے اللہ کا وہ دوست بن جاتا ہے. اور ولی کو دوست کہتے ہیں. اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے وہ آدمی جو بیچتے ہوئے نرمی اختیار کرے. کیا کرے جی؟ نرمی کا مطلب کیا کہ وہ بیچتے ہوئے نا اڑ نہ جائے، وہ اڑے، وہ لچک رکھے اپنی گفتگو میں، اپنے ریٹ کے اندر. اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بیچنے والا سچ کہہ رہا ہوتا ہے کہ واقعی اس سے کم اس کو نہیں بات سمجھ آتی. کبھی کبھی کمی میں بھی سودا، یعنی کہ بعض دفعہ ایک دکاندار ہے، سیل ہی نہیں ہوئی، تہوار آ گئے، عید آ گئی، اب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی گاہک آئے، بے شک سستا لے جائے لیکن لے جائے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں راس کھا لوں گا اپنی لیکن مجھے کیش کی ضرورت ہے. تو آدمی کبھی کبھی چیز سستی بھی بیچ دیتا ہے. اور دین اسلام اگر ہم ڈیپلی پڑھ کے دیکھیں نا تو حکم یہی ہے کہ کسٹمر واپس نہ جائے اگر وہ زیادتی نہ کر رہا ہو. بے شک نفع نہیں ہو رہا، جتنے کی لائیں اتنے کی بیچ دے، لیکن وہ سرکولیشن ہونی چاہیے. وہ سسٹم جو ہے اس کا سلسلہ بیچتے ہوئے نرمی کا مطلب ہے کہ آدمی لچک رکھے. آدمی کیا رکھے جی؟ لچک رکھے. تو یہ آدمی کون ہے جی؟ اللہ کا محبوب. اچھا اگر ریٹ نہیں وہ کم کرتا نا، وہ اس کی ڈیلنگ ایسی شاندار ہونی چاہیے کہ خریدار قائل ہو جائے. خریدار کیا ہو جائے؟ یہ بھی لہجہ نرم رکھنے کا مطلب ہے. خریدار کیا کرے جی؟ یہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے نا جی لینا تو لوگوں نے دے اگے ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی صاحب اخلاق یا کوئی مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہے. جناب اور بھی گاہک نے پھر پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، لگی ہے تو لگی رہے. ایک بندہ اور رکھے، انہیں کہ جناب آپ ایسا کریں، لائن لگی ہے نا پیچھے، انہیں کہ جناب آپ ایسا کریں، آپ بیٹھیں، یہ بندے چلے جائیں، ان کو میں فری کر لوں، پھر میں آپ سے بات چیت کر لیتا ہوں. آپ یقین کریں اخلاق اچھا رکھیں گے نا، وہ بندہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا اور کہے گا نہیں جناب میں آپ سے یہ لے کے جاؤں گا، آج نہیں تو کل لے جاؤں گا، آج نہیں تو اور اچھا دوسرا آدمی سمح الشرع. اللہ کو محبوب ہے وہ آدمی جو خریدتے ہوئے نرمی رکھے. کیا کرے جی؟ یعنی کہ خریدار اڑ نہ جائے کہ نہیں جی میں تو اینے نہیں ہی لینے. اللہ اسے محبوب رکھتے. یہ جامع ترمذی کی روایت.
یہ امام ترمذی جو ہیں یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام بخاری استاد ہیں، اور امام بخاری نے استاذ ہونے کے باوجود ایک حدیث امام ترمذی سے بیان کی، یعنی کہ امام بخاری استاذ ہیں لیکن ایک حدیث کی سند میں انہوں نے امام ترمذی کو اپنا استاذ مانا، اور انہوں نے کہا نہیں میں اپنے شاگرد سے یہ حدیث بیان کرتا ہوں، حالانکہ شاگرد استاد سے حدیث بیان کرتا ہے، لیکن امام بخاری نے اپنے شاگرد سے بھی حدیث بیان کی ہے۔ اتنا بڑا نام امام ترمذی کا، وہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور اس سیاستہ کی 6 کتابوں میں اس کا تیسرا نمبر ہے۔ اچھا، تیسرا آدمی سمح القضا، وہ آدمی جو قرض ادا کرتے وقت نرم ہو۔ قرض، اب سوال یہ ہے بھی قرض دیتے وقت نرم ہونا تو سمجھ آتا ہے، قرض اگر کسی کو ہم دے رہے ہیں اور اگر کوئی قرض واپس کر رہا ہے تو وہ نرم کیسے ہو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خام خواہ ٹال مٹول نہ کرے، اگر وہ دے سکتا ہے تو اس کو وہ پینڈنگ نہ کرے، اسے وہ مؤخر ڈیلے نہ کرے، اسے وہ ادا کرے اور بہتر طریقے سے ادا کرے۔ کیسے طریقے سے؟ بہتر کا مطلب کیا؟ اگر کسی نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے نا قرض حسنہ، اور آدمی اسے دے سکتا ہے تو واپس اسے 1,00,000 کے اوپر کچھ دے، طے کر کے نہیں، طے کر کے دے گا تو سود ہو جائے، اگر اپنی خوشی سے وہ کچھ دے گا، یہ اسلام کا حسن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ لیا ادھار، کیا لیا جی؟ جس سے لیا تھا نا وہ مطالبہ کرنے آ گیا، اور اس نے نازیبا الفاظ کے ساتھ مطالبہ کیا، صحابہ نے اجازت مانگ لی، حضور اجازت دیں، اس کی طبیعت سیٹ کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقدار کو مطالبہ کرنے کا بھی حق ہوتا ہے، جو حقدار ہوتا ہے اسے مطالبہ، کیا مطلب کہ وہ کبھی کبھی سخت انداز بھی اختیار کر جاتا ہے تو اس کا حق ہے، تم اس کی طبیعت سیٹ کرنے کے بجائے اس کا اونٹ واپس کرو، جاؤ اونٹ لے کے آؤ، اس کو واپس کرو۔ صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیول کا اونٹ نہیں ہے، اس سے اچھا اونٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے اگر دیا ہے جناب 1,00,000 والا، تو عرض کرنا کہ حضور 1,00,000 والا نہیں مل رہا، 2,00,000 والا مل رہا ہے، فرمایا 2,00,000 والا دو۔ بہتر وہ ہے جو ادائیگی بہتر طریقے سے کرے، بہتر وہ ہے جو ادائیگی بہتر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جناب قسطیں کرتے ٹوٹے کرتے کرتے خواہ مخواہ، حالانکہ وہ دے سکتے ہیں۔ جو آدمی ڈیلی 5,000 کی روٹی کھا رہا ہے تو وہ چند ہزار کا قرضہ بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر دینے کی نیت ہو، جس نے لیے ہی اس نیت سے ہیں اور یار دیکھی جائے گی، تو اسے کبھی بھی ادائیگی کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3 لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور قرآن حضور کے بارے یہ بیان کرتا ہے کہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ جو بھی بولتے ہیں وہ رب کی وحی ہوتی ہے کہ اللہ 3 بندوں سے محبت کرتا ہے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو بیچتے ہوئے نرم ہو جائے، ایک وہ ہے جو خریدتے ہوئے نرم ہو جائے، اور ایک وہ ہے جو قرض ادا کرتے ہوئے نرم ہو جائے۔ ہم بیچتے اور خریدتے ہوئے نا اکثر خطا اس لیے کھاتے ہیں کہ جب ہم لوگوں میں آ کے شو آف کرتے ہیں نا، شو آف کرتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں؟ جب مثال کے طور پہ او یار وہ بڑا سیانہ بن رہا سی دکاندار، میں بھی انہوں اتنے پسا لے، حالانکہ سیدھی بات ہے دکاندار سے سیانہ خریدار نہیں ہو سکتا، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ خریدار جتنا مرضی ہو گیا نا جناب میں سیانہ بن گیا ہوں، سیانہ دکاندار ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے جی، جو دکاندار حضرات ہیں وہ اس بات کی تائید، کیونکہ ہم نے ان سے یہ بات سنی، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں خدا نہیں لگا سکتا، تو وہ آ کے کہیں گے جناب، اچھا کوئی کہے گا اگر وہ کوئی مہنگا سودا لے آیا نا، وہ یار چھڈ تو فلانے کو جانا، وہ تینوں سستا دے دیتا۔ حالانکہ یہ باتیں ہمیں ایک دوسرے کے بارے بدگمان کرتی ہیں، ہم اس دکاندار کے بارے بدظن ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے جو چیز دی ہو وہ میں نے جتنے میں خریدی ہے اس نے نقصان اٹھا کے اتنے میں دی ہو مجھے، اس نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہو، لیکن کسی کے وجہ سے میں بدگمان ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں یہ بدگمانی ہمیں بڑے پلازوں سے چیزیں خریدتے ہوئے کوئی پیدا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کہے جناب میں سوٹ لایا ہوں 25,000 روپے کا، فلانے کا لایا ہوں، یار کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، ظاہر سی گل ہے وہ ریٹ اینا لیندے نے، چیز بھی تو وہ جی دے نا، یہ ویسے حقیقی بات ہے۔ اچھا بڑے ناموں کے خلاف بھی کوئی نہیں کرے گا، اس وقت کوئی نہیں کہے گا یار چھڈ فلانی دکان سے جانا، وہ تو 25,000 سے تو 25 سوٹ لے آتا صرف۔ اور جو جتنا قریبی ہوگا نا ہم اس کی ٹانگیں اتنی زور سے کاٹ رہے ہوں، تو یہ چیز ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
کئی دفعہ ہم جب کسی کے قد کے برابر نہیں پہنچتے تو اس کے پیروں کے نیچے کھدائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور در حقیقت ہم اپنے پیروں میں کھدائی کر رہے ہیں، اس کے پیروں میں کھدائی۔ جسے اللہ عزت دے رہا ہے میں اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے ذلیل کر دیا میں اسے عزت نہیں دے سکتا۔ رب کی تقسیم سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ رب نے جس کو دیا ہے اس نے بہتر سمجھا ہے، دیا ہے، ہمیں یہ طلب کرنی چاہیے اللہ کہ تو اسے اور زیادہ عطا کر، اسے اور زیادہ عطا کر۔ تو یہ تین لوگ ہمارے سامنے آ گئے جو اللہ کے محبوب ہیں۔ اچھا، اور یہ تین لوگوں کے لیے، یہ تین کاموں کے لیے ہمیں کہیں چلا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تین بندوں میں سے ہم ایک تو بن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے تینوں بن جائیں۔ اگر جو بھی بندہ دکاندار ہے وہ خریدار بھی ہے، وہ سودا خرید کر لائے گا تو بیچے گا نا۔ اور کوئی دکاندار ایسا نہیں جو ادھار مال نہ دیتا ہو نہ لیتا ہو، ادھار دینا بھی پڑتا ہے اور ادھار لینا بھی پڑتا ہے۔ تو تینوں کاموں میں بیک وقت ہم تین کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ کا محبوب بن سکتے ہیں 3 ڈائمنشن سے، 3D محبوب بن سکتے ہیں، تین طرفوں سے بن سکتے ہیں کہ لیتے ہوئے بھی، دیتے ہوئے بھی، اور مہلت دیتے ہوئے اور واپسی کرتے ہوئے۔ تو نیت اگر اچھی ہو تو انسان اللہ کا محبوب، اور اللہ کا محبوب بندہ جو بنتا ہے کہ لوگ اس کے پاس دعائیں کرانے آتے ہیں۔ انسان کہیں دعائیں کرانے جائے، جناب میری دکان چلے، میں تویز لکھواؤں، دم کراؤں، تویز لکھوانا برا نہیں ہے، دم کرانا برا نہیں ہے، اگر صحیح عقیدے کے ساتھ ہو، اگر یہ سمجھا جائے کہ دیتا اللہ ہی ہے تو پھر یہ چیزیں بری نہیں ہیں۔ لیکن انسان، بات پھر وہی ہے، کتاب خواں بننے کی بجائے صاحب کتاب بن جائے، یعنی کہ کہیں دعا کرانے کی بجائے وہ خود اس قابل بن جائے کہ اس کی دعائیں پوری ہونے لگ جائیں۔ اور یہ آسان سا فارمولہ، کو لمبی چوڑی بات اس میں نہیں ہے۔ اچھا جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت، غفر اللہ للرجل کان قبلکم، پہلی امت میں ایک شخص تھا، اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اور یہ نہیں کہا کہ اس کی نمازوں کی وجہ سے مغفرت ہوئی، صدقے کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے، نہیں، فرمایا کان سہلا اذا باع، اور اذا اشترا، جب وہ بیچتا اور جب وہ خریدتا، اور اذا اقتدا، جب وہ قرض وصول کرتا تب وہ نرمی اختیار کرتا تھا۔ جب وہ قرض وصول کرتا، بیچتا یا خریدتا تو وہ کیا کرتا تھا؟ نرمی اختیار کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس فعل کی وجہ سے اس کی کیا کر دی ہے جی؟ بخشش کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی کہ جو آدمی بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، قرض دے رہا ہے، لے رہا ہے، وہ اسے کوئی یہ نہ سمجھے جناب یہ تو روزمرہ کی دنیا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی۔ کتنے لوگ ہیں وہ ترستے ہیں اس بات کو کہ ہمیں کوئی 5000 روپے دے دے کہ ہم اس کے پاپڑ لے کے فروخت کریں، اور وہ نہیں اس قابل۔ اور اللہ نے ایک آدمی کو توفیق دی ہے، وہ روزانہ 20-20 لاکھ کا مال خریدتا ہے، 30-30 لاکھ کا بیچتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، یہ اللہ کی بہت بڑی۔ اسے یہ نہ سمجھے جناب میرا تو کاروبار ہے، میں دنیا میں پھنسا ہوں۔ اصل میں ہمیں بہت سے سمجھانے والوں نے غلط چیز سمجھائی ہے، وہ انہوں نے سمجھایا یہ ہے بہت سے لوگوں نے کہ مال کمانا جو ہے یہ دنیا اور یہ رب سے دور کرتا ہے۔ نہیں، یہ رب سے دوری نہیں ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا، کہ دنیا کا حصہ لینا نہ بھولو۔ دنیا میں انسان آئے اس لیے کمانے کے لیے، وہ کمائے، محنت کرے، مال کمانا برا نہیں ہے، ہاں وہ کیسے کما رہا ہے، وہ کہاں خرچ کر رہا ہے، یہ چیزیں ہیں جو اس کو برا بنا سکتی ہیں، اور یہی چیزیں اسے اچھا بناتے ہیں۔ انسان ارن کرے اچھی طرح، اس کی نیت ہو جناب میں ایک مسجد کی اخراجات اپنے ذمہ لوں گا، اور پھر وہ اللہ کے آگے یہ عہد کرے اللہ تو نے میرا کاروبار بڑھا دیا ہے، میں 2 مسجدوں کے اخراجات اپنے ذمہ لیتا ہوں، مدرسوں کے اخراجات اپنے ذمہ لیتا ہوں، یتیموں کے اخراجات اپنے ذمہ لیتا ہوں، وہ اس نیت سے کمائے، اللہ نہ جانے کس کے صدقے اس کو دے رہا ہو سکتا ہے نا، اللہ نہ جانے کس کے صدقے، ہو سکتا ہے اس کے 1 روپے کی خیرات کی وجہ سے اللہ اسے لاکھوں عطا کرتا ہو، کہ وہ جس کو دے رہا ہے اس کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے۔ تو دنیا کمانا کو برا نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، کمانی چاہیے، لیکن انسان اپنی نیت جو ہے وہ ٹھیک رکھے اور اپنی نیت درست رکھے، اللہ کی نعمت سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ جو کما رہا ہے، جو خریدار ہے یا جو بیچ رہا ہے، یہ کیا ہے جی؟ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی کیا ہے جی؟ نعمت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو نعمت ہوگی، اب یہ بھی ہم نے دیکھا نا کنسیپٹ عجیب کر دی ہے، بیٹی کو نعمت کوئی نہیں کہتا، رحمت ہی کہتے ہیں سارے۔
اور بیٹی کو نعمت کہنا گناہ سمجھتے ہیں، وہ بھی نعمت ہے اللہ کی اور بیٹا بھی رحمت ہے۔ یہ فرق کہاں سے آ گیا کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے؟ بھی رحمت بھی تو نعمت ہی ہوتی ہے نا، اور رحمت ہوتی ہے تو نعمت ملتی ہے نا۔ یوں سمجھ لیں اللہ نعمتیں دیتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے تو وہ نعمتیں دیتا ہے نا۔ تو یہ فرق صرف ایک سرسری سا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک جملے خاص کر لینا یہ کوئی بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، جو بھی وہ دے رہا ہے اسے جس نے جو توفیق دی ہوئی ہے۔ انسان بس ایک لمحے کے لیے سمجھے کہ مجھے جو میسر ہے نا وہ ہو سکتا ہے کسی کی آرزو۔ یہ اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس صرف ایک سائیکل ہے نا، ایک سائیکل ہے، کچھ نہیں ہے، وہ یہ سوچے کہ یہ سائیکل کئیوں کی آرزو ہے، کئیوں کا منتہا یہ ہے کہ کاش ہم سائیکل خرید لیں، اور جو اس کے پاس سائیکل نہیں نا پیدل چلتا ہے وہ یہ سمجھے کہ کئیوں کی آرزو ہے کاش ہمیں اللہ ٹانگے عطا کر دے۔ جو میسر ہے وہ کئیوں کی آرزو ہے، تو لہٰذا ہم یہ جو اوپر دیکھتے ہیں نا، اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے دین کے معاملے میں کہ یار وہ آدمی صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے، اس کا اتنا نیکی ہے، اس کی اتنی نیکیوں میں ہمیں اوپر دیکھنا چاہیے، اور نیکی کے علاوہ کاموں میں ہمیں اوپر نہیں، ہمیں نیچے دیکھنا چاہیے۔ بات ہو رہی تھی رب کی نعمت کی۔ اللہ کے ایک پیغمبر گزرے حضرت ایوب علیہ السلام، بڑے جلیل القدر اور بڑا صبر کیا انہوں نے، سبحان اللہ۔ یہ نہا رہے تھے ایک دن، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ نہا رہے تھے ایک دن تو ان کے اوپر نا سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی، گولڈ کی ٹڈیاں اللہ کی طرف سے، نہاتے نہاتے نا گر رہی، تو انہوں نے نا کلیکشن سٹارٹ کر دی، جمع کرنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کی، اللہ فرمانے لگا ایوب او میں نے تمہیں مال و دولت سے بے نیاز نہیں رکھا، اے اللہ رکھا ہے، لیکن یہ مال دولت نہیں، یہ تیری نعمت مل رہی ہے۔ اللہ میں کون سا بیچنے کے لیے اکٹھی کر رہا ہوں، اور میں تو اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ تو دے رہا ہے۔ کہ انسان کو رب کی نعمت سے بے نیاز ہے، اور رب کی نعمت کا صرف شکر ادا کیا جاتا ہے، نہ شکری نہیں کی جاتی۔ یہ جو ہم نے زبانوں پہ جملے ہی رٹ لیے ہیں، اور یار بس کی دساں، بس کی دساں، اچھا بس کی دساں بھی ہے، خرچے بھی پورے ہو رہے ہیں، بل بھی دے رہے ہیں، شادی بھی ہو رہی ہے، کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں، ہوٹلنگ ختم نہیں ہو رہی، شاپنگ ختم نہیں ہو رہی، اور یہ جملہ زبان پہ ویسے کا ویسے ہی ہے، بس کی دساں۔ یار کیا بتانے والی بات ہے جی، الحمدللہ علی کل حال ہے یا نہیں ہے اللہ کا شکر۔ وہ دیکھیں نا وہ لوگ جن کا ٹوٹل سرمایہ ہی وہ ایک سائیکل کے اوپر ایک ٹوکری ہے جس پہ وہ امرود بیچتا ہے، اور وہ شام کو کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا کہتا ہے جی؟ کھا کر شکر کرنے والا۔ کیا جی؟ کھا کر شکر کرنے والا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، کھانا کھا کے پیٹ بھر کے شکر کرنے والا بھوکا رہ کر روزہ رکھنے والے سے افضل ہے۔ جو بھوکا رہ کے صبر کر کے روزہ رکھتا ہے نا، اس سے افضل ہے وہ آدمی جو کھانا کھا کے پیٹ بھرتا ہے۔ رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی، رمضان کے روزے ہی افضل ہے۔ کوئی آدمی رمضان کے روزے چھوڑ دے کہ جی میں روٹی کھا کے شکر ادا کروں گا، نہیں، جو فرض ہے وہ افضل ہے۔ یہ نفل کی بات ہو رہی ہے، فرض سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ حضرت عبد الرحمن کے غلام حضرت عبید، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ سنا، صحیح بخاری کی روایت، کہ لِأَن يَحْتِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، آدمی جنگل چلا جائے، لکڑیاں جمع کرے اور اپنی پشت پہ رکھے، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے جائے، کہ کوئی اسے دے یا نہ دے۔ یہ جو پروفیشنل بھکاری ہیں نا، انہیں 5-10 روپے دینا ثواب نہیں گناہ ہے۔ جس کے بارے کنفرم ہے یہ پروفیشنل ہے، اس نے سگریٹ پینا ہے، اس نے نشہ کرنا ہے، اس نے جناب فلانا کام کرنا ہے۔ دیکھیں نا عجیب تماشا، بندر رکھا ہوا اور مانگ رہے ہیں، اور رات روٹی وہ ٹرک کٹے کھاتے ہیں جا کے۔ بظاہر سی بات، دن میں 5000 کما لیا انہوں نے، رہنا انہوں نے کیمپ میں، تو انہوں نے خرچہ کیا کرنا ہے؟ یہی خرچہ کرنا ہے، پیسے کٹھے کر کے گولڈ بنا لیا، پہن لیا، یار آج جناب ٹرک ہوٹل کے وہاں سے دمبا کھایا، اور جناب کھانا ایک ٹائم میں اور کھانا 4000 کا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو اگر ان کو دیں گے تو گناہ ہوگا۔ مسجدوں کے باہر لائن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو دینا ثواب نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں پہ تعاون کرو۔
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دشمنی پر اور گناہ پر معاونت نہ کرو۔ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے جناب بل آ گیا، بل جمع کرائیں، آدمی نے دیا ہی کچھ نہیں اور باہر جناب وہ 100 روپیہ دے رہا ہے، اب دیکھیں نا اس نے ثواب کمانا تھا تو مسجد میں دے، یا باہر اگر واقعی ہی کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دینا چاہیے۔ لیکن بات ہو رہی ہے پیشہ وروں کی، پروفیشنلز جو ہوتے ہیں، تو انسان خود غور کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے۔ یعنی کہ انسان ارننگ جو کرتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی آر یا شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ کنز الاموال کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طالب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کی طلب کرنا، کس کی جی؟ حلال کی، کس کی؟ میں نے شروع میں عرض کیا پھر دوہرا دیتا ہوں، کمانے میں جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ حلال کماؤ، خرچ کرنے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ حلال خرچ کرو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جس نے حلال کی طلب کی، حلال کو طلب کرنا یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ حلال طلب کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا، یعنی کہ جس طرح نماز فرض ہے نا، جس طرح روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حلال کی طلب کرنا یہ بھی کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ انسان اس کو سیکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بے میں برکت کب ہوگی؟ صحیح بخاری کی حدیث، اور یہ صحیح بخاری میں کو 5-6 جگہوں پہ یہ حدیث آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، یہ دو سودا کرنے والے جو ہیں نا، جب تک یہ جدا نہ ہو جائیں انہیں اختیار ہوتا ہے، یعنی کہ چاہے تو اس کو کینسل کر دیں، چاہے تو اسے ڈن کر دیں، انہیں کیا ہے جی؟ اختیار ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور جب وہ چلے جائے نا، اچھا یہ جو کب تک اختیار ہوتا ہے؟ جب تک وہ متفرق نہ ہو جائے، یعنی کہ ایک آدمی چیز لے کے دکان سے باہر چلا گیا جس کا مطلب ہے ڈیل اس کی ڈن ہوگی۔ اب اگر اس نے ریٹرن کرنا ہے تو ریٹرن پالیسی جو ہوگی اس کے مطابق ہی دیکھا جائے گا، یا کوئی اس کے اندر ایپ نکل آیا وغیرہ ذالک، یا آدمی شرط پہ لے کے گیا ہے میں دکھاؤں گا، پسند آئے گا تو لے جاؤں گا ورنہ واپس کر جاؤں گا، یہ تو ہمارے ہاں جو چیزیں عام ہیں۔ اچھا، حضور فرما رہے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر لینے والا اور بیچنے والا دونوں سچ بولے اور حقیقت بیان کر دیں۔ کیا بیان کر دیں؟ حقیقت۔ ایک آدمی چیز بیچ رہا ہے نا، چلیں اس کو چھوڑے، خریدار کی بات کریں۔ ایک بندہ خرید رہا ہے، اس نے کہا جناب 1000 روپے کی، وہ کہتا نہیں جی چیز ہے ہی 500 دی، چیز ہے ہی، خریدنے والا کہہ رہا ہے کنے دی؟ اچھا وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ہے ہی 500۔ تو وہ سیدھی طرح بات کرے، یار میری رینج 500 ہے، آپ مجھے اس رینج میں دکھائیں یا اسے کم کر دیں۔ اب ہو سکتا ہے وہ چیز نہ ہو 500 کی، تو یہ تو بہتان باندھ رہا ہے، اور بہتان کی سزا وہ ہے جو شراب پینے کی سزا ہے۔ یعنی کہ خریدنے، سچ، دکاندار کا سچ بولنا واضح ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ میں نے خریدار کی مثال اس لیے دی کہ اکثر لوگ اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم سیانے بنے، ہم نے ٹرک کھیلا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اگر دونوں سچ بولیں اور اصل بات بیان کریں، بورک لہما فی بیعہما، تو اس سودے میں رب برکت ڈال دیتا ہے۔ اس سودے میں برکت کون ڈالتا ہے جی؟ رب ڈال دیتا ہے۔ اور اگر وہ دونوں بات چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کی برکت رب ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک جگہ پر آیا کہ ایک بندہ اگر قسم کھا کے چیز بیچتا ہے یا خریدتا ہے تو چیز تو بک جاتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ختم ہو جاتی ہے جی؟ برکت۔ اب دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں ان کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ بارش کی طرح اڑائیں تو ختم نہیں ہوتا پیسہ، لیکن اس کی برکت سے محروم ہے۔ بہت سے لوگوں کو وہ کہتے ہیں جی ہماری ساری دولت لے لو، لیکن ہمیں اللہ نے جس نعمت سے محروم رکھا ہے نا، وہ نعمت ہمیں کاش عطا ہو جائے۔ کسی کا انٹرویو یہ تھا کہ اس کی ذائقے کی حص ہی ختم ہو چکی ہے، وہ میٹھا کھائے، پھیکا کھائے، نمکین کھائے، ایک ہی ذائقہ ہے۔ کوئی کلر بلائنڈ ہو چکا ہو، ایک رنگ ہی نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے۔ ایک مثال کے طور پہ آدمی کروڑوں اربوں پتی ہے، اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، اسے کو کہے جناب سب کچھ دے دو تجھے ہاتھ مل جائے گا، وہ کہے گا جناب لے لو سب کچھ لیکن مجھے ہاتھ دے دو۔ تو جن کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، جو سلامت ہیں، تو وہ رب کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے، اور کیوں وہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے اور ابھی تک دیکھ لے، جو بھی دور تھا جیسا بھی تھا، ہمیشہ یہی سنا ہے کہ جناب یہ چیز اتنی بڑھ گئی، یہ اتنی بڑھ گئی، کام ختم کبھی نہیں ہوئی، اور یہ بڑھتی جانی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن انسان یہ بھی تو دیکھے نا کہ پہلے ہماری آمدنی کتنی تھی، اب کتنی ہو رہی ہے، اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو سیل بھی تو زیادہ ہو رہی ہے نا۔ انسان صرف منفی چیزوں کا نہ دیکھے، مثبت انداز میں رہے۔ اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یار مہنگائی ہو گئی ہے
تو اس کا مطلب ہے اب اس کو رب کا شکر پہلے سے زیادہ ادا کرنا ہوگا۔ تو المختصر وقت تو تقریباً ختم ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ اگر انقلاب پیدا کرنا ہے معاشرے میں تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنی ذات میں انقلاب پیدا کیا جائے۔ معاشرے کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی ذات کو بدل لیا جائے۔ اگر میری ذات ٹھیک ہو گئی نا، مجھے ہر بندہ ٹھیک لگے گا۔ چور ہے نا جو، وہ ہر ایک کو چور کی نظر سے ہی دیکھتا ہے۔ ٹھگ جو ہے نا وہی سمجھے گا بھی ٹھگ ہے، اور جو نیک ہے نا وہ کہیں گے یار یہ بھی نیک ہے اور یہ بھی نیک ہے۔ تو مومن ہوتا ہی وہ ہے، ایک حدیث کے لفظ ہیں مومن جو ہے نا آلف مالوف۔ آلف کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا، اور مالوف کا مطلب ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، کہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اور وہ بھی محبت کرتا ہے۔ یہ ٹرینڈ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اب بلاندہ ہے تو بلا نہیں تھے جا پڑا، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ایمان کہتا ہے سل من قطع کا، اس سے تعلق جوڑو جو تعلق توڑ رہا ہے، اس کو دو جو نہیں دے رہا، اس کو معاف کرو جو ظلم کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے۔ یہ چیز ہم سمجھیں گے پھر ہم جو ہے حقیقی طور پہ انٹرنیشنل لیبر ڈے منانے کے مستحق ہیں۔ دعا ہے اللہ سے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔